آپ اگر تقریر نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے. آپ اگر تقریر دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریر کا سیشن نہیں ہے. آپ اپنا سوال کو مختصر کیجئے 3 یا 4 جملے میں. اگر 3 اور 4 جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع دیجیے. 2 منٹ لگیں. آپ 2 منٹ مطلب 2 گھنٹہ نہیں، 2 منٹ، صرف 2 منٹ. ارے وہ آپ کا بھائی عیسائی بھائی 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹا بولتا ہے تو 2 منٹ کتنے ہو گئے؟ 120 گھنٹے. وہ محاورہ تھا صرف. جی وہ محاورہ بات تھی، لیکن اس بات کو چھوڑ دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں 2 منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا. اصلی 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کے 2 منٹ. ہاں جی، نوٹ کریں. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا صاحب، آدھا منٹ ہوا. تھینک یو. بالکل آدھا منٹ دوں گا. 2 منٹ بہت ہو جاتے، فری بھی میں نے دیا آپ کو، آپ کی محبت میں. تھینک یو سر. میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاءاللہ. 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم یہ صحیح ہے. آدھا منٹ لو، 1 منٹ لو، 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے، پھر بھی میں نے دیا. بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے، ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا. ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گوسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے
Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. And Gospel of John, chapter number 16, verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीजें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे. वो ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, जो हक का रुआएगा, वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा. वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा. वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे. ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे. वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई, और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे. आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने. आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ, गैर ईसाई, कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने. अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता. आप समझ रहे? तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इसराइल के लिए. तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए, और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था. लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं, लेकिन आखिरी नबी है और खातमुन नबी है. वकान अल्लाह कुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला सब चीज़ जानता है. क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे. अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन. सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी रहमत सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे कायनात के लिए. और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोरा, ज़बूर, इंजील, सूफ, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे. कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था. कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा. हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला. कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, 52. Here is a message from mankind. Let them know there is one God. Let them know. Let the men of understanding take heed. आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले क्या एक ये अल्लाह है. कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमदान was the month in which the Quran was revealed. रमदान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए. कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 49, 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को
ہدایت دے, صرف مسلمان کو نہیں, صرف عربوں کو نہیں. تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے, اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا, اور لاجیکل ہے. ہم جب جاتے ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں, ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں, تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے, ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے, ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے. آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے. آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نہیں نازل کی, پہلے کیوں توراہ کی, پھر زبور کی, پھر انجیل کی, پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے, انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے. یا اسی مثال ہوئی, میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے, ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو. میں بولے گا بیٹا پہلا نرسری میں جاؤ, پھر پری پرائمری میں جاؤ, پھر سیکنڈری میں جاؤ, پھر کالج میں جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ. ڈائریکٹ آپ کو میڈیکل کالج میں بھیجیں گے, کیا سمجھیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا. جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ جانتے کہ 1400 سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے. تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے. اسی لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا. اس میں ملاوٹ آ گئی. آپ بائبل دیکھیں گے, بائبل میں ملاوٹ ہے. اٹ کنٹینز دا ورڈز آف گاڈ. کچھ اللہ کا کلام ہوگا, اگر قرآن سے ملتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ پیغمبر کا کلام ہے, کچھ ہسٹورین کا کلام ہے, کچھ پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی مطلب ایسے الفاظ ہے جو آپ مجھے $1 ملین دیں گے تو بھی میں اسٹیج پہ نہیں پڑھ پاؤں گا. بائبل میں ایسے کہانی قصے ہے کہ کون مجھے $1 ملین, ملین روپیز نہیں, $1 ملین یا 1 ارب روپیہ مجھے دیں گا آج, اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو, میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا. مثال کے طور پہ ایزیکیل چیپٹر نمبر 24, آپ مجھے 1 ارب روپیہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا میں, کیونکہ میرے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے ایسے واہیات الفاظ پبلک کے سامنے بولوں. تو یہ آپ کا جو پریزنٹ بائبل ہے مکسچر ہے, اللہ کا کلام بھی ہے, کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے, ہسٹورین کی کتابیں, اور پورنوگرافی بھی ہے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے, وہ ہے قرآن مجید. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں, میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں, آپ بولیں گے میں پہلا ایڈیشن پڑھنا چاہتا ہوں, تحقیق کے لیے پڑھ سکتے, نو پرابلم. لیکن عمل کرنے کے لیے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس. تو عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم. عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے, آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے, حاکم. وہ جانتا ہے آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننے کا ہے. میں تعلیم ہوں تقابل ادیان کا, میں پڑھ چکا ہوں, میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. صاف کہہ چکا ہے یہ آخری کلام میں, اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19,
کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے، وہ اسلام.